اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وحدیہ یا علی مدد۔ مومنین کرام، سندھ سے مسلسل جانی شاہ نامی ایک بندہ جو مرکز ولایت علی پاکستان کا سندھ کا صدر ہے، اور مسلسل وہ چیلنجیں کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم چند سوالوں کے جواب چاہتے ہیں اور علمی جواب چاہتے ہیں۔ تو آئیے ان کے سوالات کے جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جو اس نے چیلنج کیا ہے۔ ان میں سے ایک سوال یہ کیا ہے کہ آپ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ 13واں اور 14واں امام اپنے مجتہدین کو بنا رہے ہو، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ اور یہ کہہ رہا ہے کہ امام خمینی اور امام خامنہئی دامت اللہ علی وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کے 13ویں 14ویں امام ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ تو آئیے پہلے جانی شاہ کی اس ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد ہم اس کا جواب جو ہے ہم حضرت علامہ شہنشاہ حسین نقوی کی ایک ویڈیو پیش کریں گے جس میں علامہ صاحب نے امام خمینی اور امام خامنہئی کے حوالے سے ان کو امام کیوں کہا جاتا ہے بہت مکمل وضاحت کی ہے اور بہت منہ توڑ اس کو جواب دے دیا ہے۔ تو آئیے پہلے جانی شاہ کی مختصر سی یہ ویڈیو سنتے ہیں، آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ 40 سال ڈرامو کرے کرے ہانے مولا پان کے مولا سڏائڻ تو چاہے، مولا تو چاہے تو ماں مولا تھيا، ہانے 12 امام، ہانے 13 امام، ہانے 14 امام۔ ابا اسان جا سوال تھن وڑبو نہ ہے، علمی گفتگو کبھی ہے۔ تاں کو پوچھو تا امام کیے ٹھہی ویا آيو، قرآن میں ٻڌايو، حدیث میں ٻڌايو، چون تا غالي آيو تا مشرک آيو۔ تو مومنین اکرام، آپ نے ملاحظہ کر دیا جانی شاہ کی ویڈیو کو، جو سندھی میں کہہ رہا تھا کہ آپ ہمیں گالیاں نہ دیں، ہمیں علمی جواب دیں اور علمی جواب چاہیے۔ تو اس کا سلسلہ ہم آج سے شروع کر رہے ہیں، اور پہلا جو سوال اس نے کیا ہے امام خامنہئی اور امام خمینی کو امام کیوں کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے ہم نے انتخاب کیا ہے حضرت علامہ مولانا شہنشاہ حسین نقوی کو، جس نے امام خمینی کو اور امام خامنہئی کو امام کیوں کہا جاتا ہے بہت خوبصورت وضاحت کی ہے۔ آئیے علامہ صاحب کی اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ سوال کر رہے ہیں کہ حضرت آیت اللہ خمینی کو امام کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیے، لفظ عربی کا لفظ ہے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا، لفظ ولادت، لفظ عالم، لفظ شہید، لفظ امام، یہ عربی کے الفاظ ہیں۔ قرآن مجید میں شہید اور قرآن مجید میں لفظ ولادت، قرآن مجید میں لفظ عالم صرف معصومین کے لیے یا ائمہ کے لیے یا اللہ کے لیے لفظ عالم استعمال نہیں ہوا ہے۔ لفظ ایک ہے، مصداق مختلف ہے، ٹھیک ہے؟ خود قرآن میں ہارون، حامان، فرعون، نمرود کو بھی ائمہ کہا گیا ہے۔ ائمۃً یدعون الی النار، قرآن کی آیت پڑھی ہے میں نے، یہ وہ ائمہ جو تمہیں دوزخ میں لے جائیں گے۔ لفظ ائمہ استعمال ہوا ہے نمرود کے لیے، فرعون کے لیے۔ تو لفظ امام کیونکہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور جنت میں لے جانے والے ائمہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، ائمۃً یہدون بامرنا، وہ ائمہ جو تمہیں ہمارے امر کے ذریعے سے ہدایت عطا کرتے ہیں۔ تو انبیاء کرام کے لیے بھی ائمہ اہل بیت کے بارے میں ائمہ استعمال ہوا ہے، اور ان کے دشمنوں کے لیے بھی ائمہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو لفظ امام معلوم ہے، اور قرآن کی زبان میں ہر پیشوا کو بولتے ہیں، جو رہنمائی کر رہا ہو، جو لیڈری کر رہا ہو، جو آگے چل رہا ہو، عربی زبان میں اسے امام بولتے ہیں۔ جیسے لفظ ولادت، حضرت عیسیٰ کے لیے لفظ ولادت استعمال ہوا ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ کی ولادت ہماری طرح نہیں ہے۔ اسی طرح ائمہ اہل بیت کی ولادتیں ہماری طرح نہیں ہیں، لیکن ہم وہاں لفظ ولادت استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن میں حضرت عیسیٰ کے لیے لفظ ولادت، معصوم کے لیے، نبی کے لیے لفظ ولادت آ چکا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح لفظ امام بھی ہے، اسی طرح لفظ عالم ہے، مولانا بھی عالم ہے، مجتہد بھی عالم ہے، اور اللہ نے بھی اپنے آپ کو عالم کہا ہے۔ تو کیا برابر ہے سب؟ جیسے لفظ ولادت کیا سب کے لیے برابر لفظ استعمال ہو رہا ہے؟ جیسے لفظ امام کیا سب کے لیے ایک جیسے معنی میں استعمال ہو رہا ہے؟ نہیں، عربی زبان کا لفظ ہے، ہمیں عربوں سے ہی پوچھنا پڑے گا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ عرب کے نزدیک یہ دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو پہلی وضاحت تو یہ کہ لفظ امام ہر رہنما اور پیشوا کو کہا جاتا ہے۔ پھر ہمارے مجتہدین میں سب سے پہلے آیت اللہ خمینی کو امام نہیں کہا گیا ہے۔ میں نے 80 مجتہدین کے نام تاریخ سے ڈھونڈے تھے، جب ایک دفعہ ایک صاحب نے چیلنج کر دیا تھا کہ یہ صرف بدعت جو ہے آیت اللہ خمینی کے دور میں شروع ہوئی۔ میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، زیادہ شدید نہ ہو، زیادہ ناراض نہ ہو، اس کے اوپر اتنی زیادہ غصے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
خود ایرانی بھی جب امام خمینی بولتے ہیں تو ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 13واں امام ہے، 12 امام مکمل ہے۔ حدیث کہہ رہی ہے کہ 12ویں پہ قیامت آئے گی، 12 سے زیادہ امام ہو نہیں سکتے، نہ سنیوں کے نہ شیعوں کے۔ 12 اماموں کی حدیث تو پیغمبر اکرم کی حدیث مستند حدیث ہے، 13 امام ہو ہی نہیں سکتے، تو پھر یہ کیوں امام بول رہے ہیں؟ امام یعنی عربی زبان میں رہنما، لیڈر، پیشوا، جی۔ لہذا اس پہ اتنا زیادہ حساس نہیں ہو۔ اہل سنت کے ہاں تو بہت زیادہ ہے، وہ تو حساس نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بھی بزرگوں کے نام کے ساتھ امام لگایا جاتا تھا، مگر کیونکہ وہ مشہور بزرگ نہیں تھے اس لیے ہماری قوم کو پتہ نہیں ہے۔ آیت اللہ خمینی کیونکہ مشہور ہو گئے اس نام کے ساتھ تو ہماری قوم کو معلوم ہو گیا، ورنہ سید حکیم کو بھی امام الحکیم کہا جاتا تھا، سید خوئی کو، آیت اللہ خوئی کو بھی امام الخوئی لکھا گیا ہے، شیخ توسی کو، شیخ صدوق کو، شیخ مفید کو، سید مرتضیٰ کو، سید رضی کو، ہمارے جو 1000 سال 800 سال 700 سال پرانے علماء گزرے ان کے ناموں کے ساتھ بھی انہی پرانی کتابوں میں امام لکھا ہوا ہے، یعنی اس زمانے کا رہنما، شیعہ قوم کا رہنما۔ لہٰذا میں پیار سے محبت سے بات کر رہا ہوں کہ نہ ہی امام لکھنے والے اس میں شدت دکھائیں کہ اگر آپ نے آیت اللہ خمینی کیوں بولا، امام خمینی کیوں نہیں بولا؟ نہیں بھائی، یہ چیزیں نہیں لڑنے کی، اور نہ ہی وہ افراد جو کہتے ہیں کہ امام نہیں بولنا چاہیے وہ لڑ رہے ہیں آپس میں کہ لفظ امام کیوں بولا۔ یہ موضوع نہیں ہے لڑنے کا، علمی طور پر یہ اختلاف کا موضوع نہیں ہے، کیونکہ علمی طور پر دونوں کے لیے ثابت ہے۔ تو مومنین کرام، آپ نے ملاحظہ کیا حضرت علامہ مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب قبلہ کو کہ کس طرح بہترین اور متعدل اور علمی جواب دیا ہے۔ تو اس جانی شاہ کے جو سوالات ہیں انشاءاللہ ہر ایک کے سوال کا جواب ہم اپنی اس ویڈیوز میں دیتے رہیں گے، اور یہ اس سلسلے کا آج پہلا حصہ ہے، پہلی کڑی ہے، اور مسلسل ان کے منہ پر جو ہے زوردار تماچا مارتے رہیں گے جو یہ دشمن ولا و اعضاء اور مجتہدین ہیں، اور جو آج تک جب سے ان کا یہ تنظیم بنی ہے اور جب سے انہوں نے یہ کارنامے شروع کیے ہیں اور قوم میں تقسیمات شروع کی ہیں اور بہت فتنے پھیلائے ہیں، تو انشاءاللہ ان فتنوں کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، اور اس نے جتنے بھی سوالات کی ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، اور ان کے مسند ترین جوابات علماء کرام کی ویڈیوز کے ذریعے سے آپ تک پہنچائے جائیں گے۔ خداوند متعال آپ سب کو سلامت رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وحدیہ یا علی مدد۔